بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چوتھی کتاب اردو کی چوتھی کتاب کا لیکچر نمبر 3 کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ فہرست اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ آج ہم نے کون سا سبق پڑھنا ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 11 سلطان مراد اور معمار پیج نمبر 56 کا اس دن ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس کی مشق اور کتاب میں موجود اس کی تمام ایکسرسائز میں جتنے بھی کوسچنز ہیں وہ سب کریں گے۔ تو بچوں آپ نکالیں پیج نمبر 56 to 58۔ پہلا سوال ہے سلطان مراد کون تھا؟ سلطان مراد کون تھا؟ بچوں ویسے تو آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان مراد تھا، لیکن آپ پیج نمبر 56 جب اوپن کریں گے تو اس کی پہلی لائن دیکھیں، ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بادشاہ سلطان مراد رہتا تھا۔ یعنی کہ اس کا بالکل سمپل سا جواب کیا ہے کہ ترکی کے بادشاہ کا نام سلطان مراد تھا۔ ترکی کے بادشاہ کا نام سلطان مراد تھا۔ دوسرا سوال ہے بچوں، سلطان مراد نے مسجد دیکھنے کے بعد کیا حکم دیا؟ سوال نمبر 2 ہے، سلطان مراد نے مسجد دیکھنے کے بعد کیا حکم دیا؟ تو پیج نمبر 57 پہ ہے، سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب تھا۔ اب آپ تیسرے سوال کی طرف آئیں تو تیسرا سوال کیا ہے؟ سلطان مراد نے معافی کے لیے کیا الفاظ کہے؟ سلطان مراد نے معافی کے لیے کیا الفاظ کہے؟ اس کا جواب آپ پیج نمبر 58 پہ دیکھیں۔ سلطان مراد نے جلد ہی معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ یہ تھا آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں، قاضی نے سلطان کے جرم کے اعتراف میں قرآنی آیت کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ کس کا مفہوم لکھنا ہے؟ جی ہاں، قرآنی آیت کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ تو قرآنی آیت کا مفہوم یہ ہے، اے عقل مند لوگو، قصاص ہی میں تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کے سوال نمبر 5 کا جواب۔ اور سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 ہے، معمار کیوں تڑپ اٹھا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ معمار کیوں تڑپ اٹھا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ آپ کے سوال نمبر 6 کا جواب ہے اور اس کا آنسر دیکھیں۔ معمار نے جب بادشاہ کو یوں ہاتھ پھیلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا، میں سلطان کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک بار دیکھیں اس کا جواب، معمار نے جب بادشاہ کو یوں ہاتھ پھیلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا، میں سلطان کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے بچوں، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتائے تھے، آج پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ ان کو غور سے سنیں۔ اش کرنا، بے حد تعریف کرنا، دعویٰ، مطالبہ،
شریعت قانون محمدی کاربند پابند ہونا یا تعمیل کرنا وجہ سے یا کے مطابق بلا کا بے حد دلیل وجہ ثبوت قاضی جج اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا جج جو قانون شریعت کے مطابق جو مقدموں کا فیصلہ کرے۔ اچھا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ دیکھیے، روایت، مہارت، چار و ناچار، حیثیت، بہانہ، اعتراف۔ اس سوال کو آپ نے خود کرنا ہے، یعنی بغیر میری مدد کے، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو کرتے ہوئے آپ اپنے گھر والوں کی بھی مدد نہ لیں، صرف ان سے رہنمائی لے لیں، یعنی آپ اپنے جملے بنائیں اور ان کو چیک کروا دیا کریں کہ کیا میں ٹھیک جملہ بنا رہا ہوں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 ہے، سبق سلطان مراد اور معمار کی کہانی کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اس کا دیکھیں آپ، نمبر 1 ہے، قاضی نے اسی وقت سلطان مراد کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ سلطان مراد نے ایک عالی شان مسجد بنوانے کے لیے دور دور سے ماہرین تعمیرات بلوائے۔ بادشاہ نے اسے تعمیر کا سارا ساز و سامان اس جگہ پر مہیا کر دیا۔ معمار قاضی کی عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی کو جب ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ پیج نمبر 60 پہ دیکھیں، ایک عام آدمی نے حاکم وقت کو معاف کر دیا۔ سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جٹ حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بچوں کوشش کیا کریں، یہ جو خالی جگہوں والا سوال ہوتا ہے آپ اس کو خود بک سے دیکھ کے کیا کریں۔ آگے ہے گرامر، اس میں نکرہ کی اقسام، اس میں آلہ۔ اس میں آلہ وہ اسم جو کسی آلے، ہتھیار یا اوزار کا نام ہو، اسے اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے ہتھوڑی، قلم وغیرہ۔ اس میں آلہ کی 5 مثالیں لکھیں، کینچی، آری، قلم، چابی۔ پھر دیکھیں، کینچی، آری، قلم، چابی، ہتھوڑی، یعنی یہ وہ سارے اوزار ہیں جو ہمیں کوئی بھی کام کرتے وقت ضرورت آتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم آلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور گرامر میں ان کو اس میں آلہ کہتے ہیں، اور یہ اس میں نکرہ کی ایک قسم ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 6 ہے بچوں، واحد کو اس کی جمع سے ملائیں۔ واحد کو اس کی جمع کے ساتھ ملائیں۔ مرحلہ، مراحل، لمحہ، لمحات، ماہر، ماہرین، یوم، ایام، وصف، اوصاف۔ ماہر، ماہرین، وصف، اوصاف، یوم، ایام، لمحہ، لمحات، مرحلہ، مراحل۔ بچوں یہ آپ کی سبق کا جو کی مشق تھی وہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آپ کی ایک بار پھر میں آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ سلطان مراد کون تھا۔ وہ ایک ہمارے اسلامی ملک ترکی کا بادشاہ تھا، اور اس کو مسجدیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ اپنے ملک میں ماہرین تعمیرات، ملک سے ماہرین تعمیرات بلوائے، اور ان میں سے ایک معمار کو اس نے مسجد بنانے کے لیے چن لیا۔ مسجد ہاتھ سے لمبے عرصے کے بعد جو ہے بہت محنت سے بنی، تو جب بادشاہ کو بلایا گیا کہ وہ مسجد آ کے دیکھے تو بادشاہ کو مسجد بالکل بھی پسند آئی، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے، اس نے کیا کیا، بغیر سوچے سمجھے معمار کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اب خدا جانے کہ وہ اس مسجد کو کیسے بنوانا چاہ رہا تھا، لیکن معمار نے اپنی پوری صلاحیتیں وہاں پہ خرچ کر ڈالی مسجد بنانے میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو معمار کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ناانصافی ہوئی، تو وہ عدالت میں قاضی کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ
میرے ساتھ تو بلا وجہ کا ظلم ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بس میرا ہی وہ ہونا چاہیے، لیکن میں اس وجہ سے آپ کے یہاں پہ دعویٰ دائر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل میرے طرح کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ ہو. چنانچہ قاضی نے جب بادشاہ کو کٹہرے میں بلایا تو وہاں پہ بادشاہ آیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس سے ظلم ہوا ہے. اس نے پھر معافی مانگی اس سے، معمار سے، لیکن قاضی نے وہاں پر ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ قصاص جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. اسی طرح جب ہر ایک انسان کو وہاں پہ انصاف مہیا ہو سکے. چنانچہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے آگے کر دیے، تو یہ والا منظر دیکھ کے معمار جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اور بلا وجہ ہاتھوں سے اس کو محروم کیا گیا تھا، تو وہ تڑپ اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نام پہ جو ہے وہ حاکم وقت ایک بادشاہ کو معاف کرتا ہوں. اور دیکھیں بچوں، یہ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ انصاف معاشرے کے امن کے ساتھ اور معاشرے کی سلامتی و ترقی کے لیے جو ہے انصاف سب سے بڑی چیز ہے. جب ہم اس کو پورے طریقے سے کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں بد امنی نہیں پھیلے گی، ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں پر قانون کا دورہ ہو. اس کے ساتھ ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہیں، الفاظ مانی کیے ہیں. آپ نے یہ تمام کام جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ کرنا ہے. پہلے کوسچنس کو، الفاظ مانی کو، یہ خالی جگہ ہیں. اس کے بعد ہم نے گرامر میں اس میں نکرہ کی اقسام کی ہیں، اس میں آلہ کیے ہیں، پھر واحد کو اس کی جمع کے ساتھ ملایا ہے. اس طرح آپ کا کلاس 4 کی اردو کتاب کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہوا. آپ سب بچے اپنا بہت دھیان رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.